السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، ہر جمعے کو کسی نہ کسی عنوان، کسی نہ کسی موضوع پر اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی اور اچھی باتیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، انشاءاللہ آتی بھی رہیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ باتیں ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے، دل میں سما جائے اور دل پر جذب ہو جائے، جو ہمارے لیے کامیابی ہو، ہمارے لیے کامرانی ہو۔ یہ دنیاوی زندگی ہماری اور آپ کی تو مختصر سی زندگی ہے جو کٹ رہی ہے اور کٹ جائے گی۔ جو دائمی زندگی اللہ پاک عطا کرے گا، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی، ہمیشہ ہمیش وہاں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش وہاں کی نعمتوں سے، وہاں کے آرام سے، وہاں کے عیش سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ اور اس عظیم نعمتوں میں اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا فرما کے ایمان جیسی بیش بہا نعمت سے، دولت سے اللہ نے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا کم بڑی نوازش نہیں ہے، بہت بڑی نوازش ہے۔ ایک ایمان والے کا ایمان سے پھر جانا ایسے ہی ہے اللہ کی نظر میں جیسے پوری دنیا کا قتل ہو جانے کے برابر۔ ایک ایمان والا، اللہ نہ کرے کوئی مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، وہ اتنا مشکل اللہ کی نظر میں ہے جتنا پوری دنیا کا ختم ہو جانا۔ آج کے وقت میں ایک فرقہ ہے جس کا فرقہ قادیانی کہتے ہیں، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس کی ایک زبردست مہم چلائی جا رہی ہے۔ اب بھولے بھالے لوگ جن کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، قرآن و سنت سے وابستگی نہیں ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، مسجدوں سے ان کا رابطہ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر اس کی محنت ہو رہی ہے۔ ایک تو بہت اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پر محنت ہو رہی ہے، اور بالکل سب سے ادنا قسم کا، جن کو نہ مسجد سے وابستگی، نہ قرآن سے وابستگی، نہ دین سے وابستگی، اس میں محنت کر کے وہ لوگ قادیانی بنا رہے ہیں۔ کہ ان کو جو ہے لالچ دے کے، پیسوں کی لالچ دے کے، شادی بیاہ کی لالچ دے کے ان کو قادیانی مذہب میں لے جا رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہونے بھی والا ہے اس کے اوپر، عبدالشکور ہال میں، ابھی حال میں اسی مہینے میں، کہ پوری کی پورا کنبہ، باپ بیٹا دادا پوتا سب قادیانی ہو گئے۔ قادیانی کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا شخص، ملعون شخص تھا جو مر گیا۔ اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کبھی تو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ مسیح بن کے آیا ہوں، کبھی کہتا ہے میں مہدی کی شکل میں ظہور ہوا ہوں۔ اور اس کے فالوور سب پورے ہر طرف کام کر رہے ہیں، بلکہ مساجدیں بھی ہیں۔ پی جی آئی کے علاقے میں جب آپ کینٹ پار کر لیجئے، اور پی جی آئی سے پہلے جو ہے
ایک سنی کی مسجد ہے، ایک قادیانی کی مسجد ہے۔ لکھنؤ کا ہیڈ کوارٹر چوک میں واقع ہے، وہیں سے شروعات۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے جڑیں گے، اللہ والوں کی صحبتوں سے جڑیں گے، مسجد کے ماحول سے جڑیں گے اور ایمان کو سیکھیں گے تو ہمارے ایمان کو چھین نہیں پائے گا۔ یہ کم ایمانی کی اور ایمان کمزور ہونے کی علامت، یہ پہچان ہے کہ آدمی جو ہے ادھر ادھر بھاگا جا رہا ہے، جس میں ہماری کمیاں ہیں، جس میں ہماری کوتاہیاں، کہ جس طریقے سے دین کو، ایمان کو لوگوں کو پہنچانا چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، وہ نہیں سمجھا پا رہے۔ مسجدوں سے وہ محنتیں نہیں ہو پا رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ علماء سے ربط عوام کا کٹتا چلا جا رہا ہے، علماء سے ربط تعلق کٹتا چلا جا رہا ہے۔ یا تو عالم مرنے کے وقت یاد آتے ہیں، یا نکاح کے وقت یاد آتے ہیں، یا کوئی طلاق کا مسئلہ ہو تب یاد ہے، اس کے علاوہ کبھی یاد نہیں آتے۔ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جنازے کے لیے مولوی صاحب کو پوچھ لو، یا پھر جو ہے کہیں نکاح کا موقع ہے تو بلا لو، ویسے کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا کچھ کوئی ربط ضبط نہیں، بلکہ اوپر غیبت کرنا اور تانا ڈالنا اور بہت سی بولیاں بولنا کرتے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سارا الزام عالموں کے سر۔ اس وقت کا تو ماحول دیکھ لیجیے آپ، اچھی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے جو مسائل ہمارے اوپر کھڑے ہیں اس کا فیس کون کر رہا ہے؟ کوئی بتا دے کہ ہم فیس کر رہے ہیں؟ ساری ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ ہے، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ رہا، چاہے وہ جو ہے جائیداد کا مسئلہ رہا، وقف بورڈ کا مسئلہ رہا، مدارس کا مسئلہ رہا، مساجد کا مسئلہ رہا، سارے مسئلوں میں جو ہے علماء دیوبند اور علماء جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ہی لوگ کھڑے ہیں۔ یقین جانیے کہ علماء جو ہے، جو بڑے علماء ربانیین لوگ ہیں، ان کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ ہم لوگ تو خواب خرگوش میں سوتے ہیں، خراٹے لے کر رات بھر سوتے ہیں، لیکن جو بڑے اکابر ہمارے ہیں ان کی نیندیں حرام ہیں کہ ہمارے ملک کے جو ہے ملت کے لوگ، ہماری مسجدیں کیسے بچیں گی، ہمارے مدرسے کیسے بچیں گی، ہمارے قبرستان کیسے بچیں گے، ہماری عیدگاہیں کیسے بچ پائیں گی، جو قانون لایا جا رہا ہے۔ اتنا جو ہے ووٹ دینے کے بعد بھی اتنا کروڑوں کے حساب سے لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، ابھی بند بکسے میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ مسلمان ہی لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، یہ بل آنا چاہیے، کھڑے ہو گئے لوگ کہ یہ بل آنا چاہیے۔ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر زمانے میں منافق لوگ، ہر زمانے میں چاپلوس لوگ رہے ہیں اور چاپلوسی کر کے حکومتوں کو آگے بڑھایا ہے۔ بہرحال پوری دنیا کے حالات ہمارے اور آپ کے آنکھوں سے چھپی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے ایک امتحان کی گھڑی میں پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہیں۔ ظلم و استبداد کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے، ظلم و استبداد پہاڑ توڑا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مدرسوں اور اسپتالوں پر بم گرایا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ کے مسجدوں میں پناہ لے رہے ہیں کہ شاید میری یہاں جان بچ جائے گی، مسجدوں میں بم گرایا جا رہا ہے۔ کیا گناہ کیا ان لوگوں نے؟ صرف بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اب لبنان بھی اس میں شامل ہو گیا، لبنان پر بھی گرایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ چاہے ایران کے ہوں، چاہے حزب اللہ کے لوگ ہوں، چاہے فلسطین کے مجاہدین ہوں، وہ کسی بچے اور عورتوں کا نشانہ قطر نہیں بنا رہے، قطر نہیں بنا رہے، لیکن وہ ظالم، وہ جابر لوگ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن جو بموں کے زد میں آ گئے، وہ لنگڑے اپاہج لولے ہو گئے، جو تا زندگی ویسے ہی رہیں گے۔ جن زمینوں پہ وہ بم گرایا گیا، کبھی وہاں سبزی اور کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے، پورا کا پورا علاقہ بنجر اور بیابان سناسان ہو گیا، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، یہاں تک کہ پانی بھی میسر نہیں ہے۔ حالات یہ ہندوستان سے بھی علماء حضرات کافی جو ہے کلیکٹ کر کے وہاں جو ہے بھیج رہے ہیں۔ پاکستان سے تو لوگ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور سب بھوکے اور پیاسے، ننگے کپڑے، تن پہ کپڑے نہیں ہیں، جو وہاں کی عورتوں کو جو ہے جیل خانوں میں یا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جو نازیبا حرکتیں ہو رہی ہیں جو بتانے کے لائق نہیں ہیں۔
جو بتانے کے لائق نہیں، جو ہم اپنے زبان سے بتا سکیں اس چیز کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ جو حرکتیں وہاں جیلوں میں کی جا رہی ہیں، جو بتانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم دعا تو ضرور کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد تو ضرور کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، کہیں بھی ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، ہمارا ایمانی بھائی ہے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت، وہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کے حالات بہتر نہیں ہیں، ہندوستان کے حالات بہتر نہیں ہیں، جو تیاریاں، جو کوششیں ہو رہی ہیں بہت بیکار کوششیں ہیں۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، نہ بتانا چاہتے ہیں، لیکن جاگنے کی ضرورت ہے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تعلیمی صلاحیت لانے کی ضرورت ہے اور ایمانی پاور لانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کمانے کھانے کو زندگی کے مقصد نہ سمجھ لیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد تو کہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اپنے ملت کو بچانے کے لیے دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، نبی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے مدارس کی، مکاتب کی اور مساجد کی حفاظت کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ زندگی تو یوں بھی ختم ہو جائے گی، زندگی تو یوں بھی ختم ہو جائے گی، مرنا تو برا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ایسی موت جو سنہری موت ہو رہی ہے، جو شہیدوں والی موتیں ہو رہی ہیں، جس شہادت کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو ہے اجماع تفصیل کے ساتھ دیا ہے کہ اس کی درجے کو، اس کے مرتبے کو، اس کی شان کو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ لوگ سچے مجاہد تو یقیناً وہی لوگ ہیں جو اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، سب کچھ اللہ داؤ پہ لگا دیا ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے دوستوں، قرآن اس میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے ایمان والے ہوئے۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط اول ہے، اور ایمان آنے کے بعد ایمان پاورفل ہوتا ہے، ایمان جب طاقتور ایمان ہوتا ہے تو ہر محاذ سے ٹکرانے کو آدمی تیار ہوتا ہے۔ کہ جان دی تو اللہ کی امانت ہے، یہ مال تو اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والے کے جان کو، مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ہماری جان ہماری نہیں، اللہ کی امانت ہے، مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کی امانت، جب چاہے اللہ چھین لے، جب چاہے ہماری جان لے لے، ہماری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ جو اللہ کی امانت اللہ لے رہا ہے تو ہمیں کوئی شکوہ گلا شکایت نہیں ہے، اور خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ مجاہدین کے صفوں میں اور شہیدوں کے صف میں اللہ جو اٹھا رہا ہے۔ ایک ایک بار میں 50 جنازے، ایک ایک بار میں 200 جنازوں کا انتظام کرنا کوئی آسان ہے؟ کفن کا انتظام نہیں ہو پا رہا، جو حالات ہو رہے ہیں، مٹی دینے والا، کندھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم مستی میں زندگی نہ گزاریں، بلکہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور مسجد سے جڑیں اور مسجد کے ماحول سے جڑیں اور مسجد میں نماز سے جڑیں۔ سب سے بڑی بات کہ جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارے محلے کے سب پڑوسی ہیں اور سب جاننے اور ملنے والے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ جمعے کو تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن پنجگانہ میں اگر آنا شروع کر دیں تو ہماری مسجدوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ مسجد بنانے سے نہیں ہوتا ہے، مسجد کو آباد کرنے سے ہوتا ہے۔ بہت ہزاروں مساجدیں ہمارے ہندوستان میں ایسی ہیں جہاں نہ اذان ہوتی، جہاں نہ نماز ہوتی ہے۔ محلوں کے اندر یہ حال ہے کہ 2 صفحے 3 صفحے ہوتی ہے اور لوگ سارے ٹھیک ہے، جب بڑھاپا آئے گا نماز شروع کر دیں گے۔ کس نے دیکھا ہے بوڑھا ہو جائے گا؟ کون؟ کسی کو معلوم ہے کہ ہم بوڑھا ہو جائیں گے؟ ہوں گے۔ دادا کے کندھے پر پوتے کا جنازہ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، باپ کے کندھوں پر بیٹے جنازہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا معلوم ہے بھائی؟ جوانی کی عبادت تو اللہ کو بڑا مقصود ہے، مطلوب ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ جوانی کی عبادت سے اللہ دگنا ثواب دیتا ہے۔ بڑھاپے کا تو بوڑھا ہو ہی گیا، اب کیا کرے گا یہ؟
نہ پیر چل رہے ہوتے، نہ نگاہیں ساتھ دے رہی ہوتی ہیں، نہ آدھا ساتھ دے رہا آدمی بس گھسیٹتا ہوا کہ گھر میں بولیاں سننے سے بہتر ہے مسجد چلے جاؤ، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہی پڑے رہیں گے. حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں آپ. اس لیے میرے نوجوان دوستوں، میرے ساتھیوں، آج ہی سے اسی وقت سے آپ ارادہ کیجئے اور انشاءاللہ تہیہ کیجئے اور عزم مصمم کیجئے انشاءاللہ کہ آج ہی سے ہم نماز کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. پیچھے آپ بول نہیں رہے، آپ بھی بولیے ہاں انشاءاللہ. جہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ. نماز بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. آپ پڑھ کے تو دیکھو، ہر شخص پریشان حال ہے، روزی سے پریشان ہے، اولاد سے پریشان ہے، بیوی سے پریشان ہے، پڑوسی سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے. آپ نماز کی طرف آؤ انشاءاللہ، سارے مسئلے اللہ حل کر دے گا. اللہ دلوں کو سکون عطا فرمائے گا، طمانینت قلبی اللہ عطا فرمائے گا. آپ نماز مشاہدہ کر کے دیکھیے، نماز پڑھ کے آپ مسجد سے باہر نکلتے کتنے آپ سرسبز اور شاداب ہوتے ہیں، کتنا دل کو خوشی ہوتی ہے، کتنا قلب کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ وہ جگہ ہے، دنیا کی وہ سب سے مبارک جگہ ہے جہاں فرشتے ہر وقت آتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور ہر وقت فرشتوں کا تانتا لگا رہتا ہے. یہ مساجدیں اللہ کی گھر ہیں، یہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے. قرب قیامت کے قریب قریب جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی، دنیا کو مٹایا جا رہا ہوگا، سارے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، ریزے ریزے ہو جائیں گے، زمین اپنے خزانے کو اوپر نکال دے گی، تو اللہ پاک مسجدوں کو یوں ہی اٹھا لیں گے. مسجدوں کو اللہ پاک، کیونکہ یہاں پہ عبادت ہوئی ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، یہاں سجدے کیے گئے ہیں، یہاں سجدوں کے نشانات موجود ہیں، قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں موجود ہیں، اللہ یوں ہی اٹھا لے گا. یہ وہ جگہ ہے. اور اس میں لگنے والا ایک ایک روپیہ اگر کسی کا لگا ہے تو اللہ کا کئی گنا 700 گنا اضافہ کر کے اللہ واپس کرے گا. اس دنیا میں واپس کرے گا، وہاں بھی دے گا. آج اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے تیتر کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنائی، اللہ اس کے جنت میں محل بنوائے گا. اللہ جنت میں محل بنوائے گا. جس نے ایک اینٹ کا پیسہ دیا ہے مسجد کے اندر، اللہ پاک سونے کی اینٹ کے برابر اس کو ثواب دے گا. سونے کی اینٹ کے برابر. کتنی بڑی نعمت ہے. بہت سے ہمارے احباب، بہت سے ہمارے دوستوں نے اس مسجد میں الحمدللہ، کوئی باہر کہیں چندہ نہیں ہوا، کوئی رسید نہیں مانگی گئی، دل کھول کے تعاون کیا. کبھی آدھی مسجد تھی، یہ بھی خریدی گئی، پھر آدھی یہ 16 لاکھ میں خریدی گئی، پھر تعمیری کام ہوا، اور اسی محلے کے نوجوانوں نے، اسی محلے کے بڑے بوڑھوں نے خوب بڑھ چڑھ کے حصہ لے کے الحمدللہ اس شکل میں موجود ہے. ابھی بھی کام باقی ہے. اس میں اوپر فرش بننا ہے، ٹائلز لگنا ہے، کچھ فنیشنگ کے کام باقی ہے، کچھ اینٹنگ پینٹنگ کے کام باقی ہے، جو انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے انشاءاللہ ہونا ہے. رمضان سے پہلے انشاءاللہ یہ کام مکمل ہونا ہے. یہ ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ. اس لیے اب لوگ تھوڑا سا جو ہے سست پڑ گئے ہیں، کسی وجہ سے کام نہ چل رہا ہو، کوئی مجبوری ہو، پریشانی ہو. بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے. آپ 10 روپے سے، 20 روپے سے، 50 روپے سے، جن سے جو وسعت ہو سکے وہ آپ کیجئے. اگر مان لیجئے ہر ہفتے کا 5000 روپے بھی آ جاتا ہے تو مہینے کے جو ہے 20,000 ہو جائیں گے. 2-3 مہینے جوڑا گیا، انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. اس لیے آپ لوگ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ ڈبہ گھمایا جائے تو کم سے کم 10-20 روپے ہر شخص ڈالے ضرور. جیب میں رکھ کے نہ جانے کتنے پان، گٹکے، سگریٹ، 10 روپے کی ایک سگریٹ ملتی، 15 روپے کی، نہ جانے کتنے لوگ پی کے پھینک دیتے ہیں. پانی جو اس میں آگ لگا کے اور منہ میں ڈال کے اور اپنے پھیپھڑے کو خراب کر کے پھینک دیتے ہیں. لیکن یہاں جو پیسہ لگے گا انشاءاللہ اللہ اس کا اتنا اجر دے گا جس کو آپ سوچ نہیں سکتے، خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے. اس لیے کئی جمعے سے پیسے بھی کچھ کم آ رہے ہیں، لوگ دینا بھی بند کر دیے ہیں، پتہ نہیں کیوں. ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو صاحب مسجد کے ممبر سے جڑنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام مؤذن صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس لکھا دیں، موبائل نمبر لکھا دیں. مہینے کا 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے، 500، جن سے جو وسعت ہو آسانی کے ساتھ وہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائے کیجیے گا، ہم لے لیں گے. یا نماز پڑھنے آئے دے دے آدمی. یہ غریب بستی ہے یقیناً. بہت پیسے امیر اسیر لوگ یہاں نہیں رہتے، روز کمانے والے، روز کھانے والے لوگ رہتے ہیں. انہی کے تعاون سے سارا کام الحمدللہ
ہوا ہے، انشاءاللہ ہوتا بھی رہے گا۔ اور آپ حضرات سے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آج ہی سے، آج کے عصر سے آپ لوگ جیسے مسجد میں جمعے کے لیے آئے ہیں، آپ ہر نماز میں آئیے، انشاءاللہ آپ کی روزی روٹی کی دقتوں کو اللہ دور کرے گا، آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے گا اور رزق کی تنگی ختم کر دے گا۔ نمازی کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ۔ بے نمازی کی یہاں رزق کی دقت ہوتی ہے، روزی کی دقت ہوتی ہے، نمازی کی یہاں روزی کی تنگی نہیں ہوگی۔ بھرپیٹ اللہ کھلائے گا، صاف ستھرے اللہ رکھے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنا ہے آج کہ جو بہت لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں بھرتی ہیں، ڈینگو ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، تمام بخاریں چل رہے ہیں، بہت سے لوگوں پر علاج کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی بھی کیجیے، جتنا آپ سے 100 200 500 سے ہو سکتا ہو، 1-2 وقت کی دوا سے ہو سکتا ہو، اس کی مدد کیجیے۔ پریشان حال کی مدد کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ کبھی ایسا رہو کہ میرے ساتھ بھی یہ حالات آ جائے اور سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آگا رہتا ہے، کبھی جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے، جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بادشاہ تھے وہ فقیر ہو گئے، جو فقیر تھے وہ بادشاہ ہو گئے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، نظام قدرت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیشہ ہم اسی خوشحالی میں اور اسی جوانی میں، اسی طاقت میں رہیں گے، کبھی ایک کبر گھمنڈ کی بولی نہ بولے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔